میں عبدالحق کمال، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، RKPG کالج لکھنؤ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے افسانے کی تاریخ اور اس کی اجزاء ترکیبی۔ 2 اکائیاں ہیں اس میں، یعنی یونٹ فرسٹ کی اکائی 3 افسانہ تعریف، مختصر تاریخ، اجزاء ترکیبی، اور اکائی 4 یعنی 4 ڈرامہ، فن اور روایت۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں افسانہ کسے کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ افسانہ ہے کیا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، تمہید ہے ایک طرح سے۔ تو افسانہ جدید اردو نثر کی ایک اہم صنف مانی جاتی ہے۔ جس طرح سے اردو میں ناول، مضمون، سوانح اور انشائیہ وغیرہ متعارف ہوئیں، اسی طرح افسانہ بھی ایک صنف کی حیثیت سے اردو میں رائج ہوئی۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں اردو میں داستانوں کا رواج تھا، اور وہ تمثیلی ہوتی تھی، قصے اور کہانیاں کم ہوتے گئے، اس حساب سے ادب میں بھی اس کے اثرات پڑے، اور ہمارے یہاں افسانہ اور ناول کی شروعات ہوئی۔ اس سے پہلے ناول ہوا، اس کے بعد افسانے کی شروعات ہوئی۔ افسانہ ایک طرح سے اس میں 2 ٹرینڈ چلے، ایک رومانی اور دوسرا حقیقت نگاری۔ اس کی سب سے پہلی شروعات ہمیں پریم چند کے ہاں، اردو کا پہلا باقاعدہ جو افسانہ ملتا ہے پریم چند کا، المول رتن، جسے انہوں نے 1907 میں لکھا تھا۔ اس کے علاوہ سجاد حیدر یلدرم، ان کا افسانہ بھی مانا جاتا ہے ابتدائی دور کا، لیکن سجاد حیدر یلدرم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، چونکہ ان کا ایک طرح سے جو افسانہ ہے وہ بھی تقریباً 1907 کے بعد شائع ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پریم چند کو ہی سب سے پہلے یا ایک طرح سے بنیادی افسانہ نگاروں کی فہرست میں شامل کرتے ہیں۔ اب سجاد حیدر یلدرم ایک طرح سے وہ رومانٹک یا رومانوی افسانے لکھ رہے تھے۔ سجاد حیدر یلدرم کا میلان جو تھا رومانیت کی طرف تھا، ان کے ساتھ نیاز فتح پوری وغیرہ ان کی پیروی کر رہے تھے۔ سجاد حیدر یلدرم کے ساتھ ساتھ نیاز فتح پوری، اب ان کے ہاں ادب لطیف ایک ٹرم استعمال ہوتا ہے، ٹیگوریت، مولانا ابوالکلام آزاد کے اسالیب سے لوگ متاثر تھے۔ دوسری طرف جو اہم یا بنیادی افسانہ نگار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ پریم چند کی حقیقت نگاری اس دور کی ایک اہم افسانہ نگار کی حیثیت سے شامل آتی ہے، اور اس کے اثرات ہمیں 1936 یعنی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا جب آغاز ہوتا ہے، اس کے تحت ادب میں بھی اس کے تمام ہر اصناف میں اس کی جو ہے تبدیلیوں کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ افسانے میں بھی ایک زبردست تبدیلی نظر آتی ہے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو افسانے لکھے گئے، ابھی ہم اس پہ بعد میں گفتگو کریں گے جب اس کے ہم تاریخ کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم افسانہ کیا ہے، افسانے کے فن اور اس کی تاریخ پہ مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ دراصل مختصر افسانہ 19ویں صدی کے آخری دور کی پیداوار ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے افسانوں کی شکل باقاعدہ نہیں تھی، لیکن اس کے نقوش ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے داستان اور ناول میں، یا داستانوں کو الگ الگ ہم حصوں میں بانٹیں تو وہاں بھی ہمیں افسانوی انداز ملتا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ پوری طرح سے اس کے اجزاء ترکیبی اور جو ایک فن کی حیثیت سے رائج ہوئی ہے، بالکل 19ویں صدی میں۔
یہاں بھی افسانے کی طرح، ناول کی طرح، داستان کی طرح اس میں بھی پلاٹ ہوتا ہے، کردار ہوتے ہیں، نقطہ نظر ہوتا ہے، وحدت تاثر ہوتا ہے، اس کا کینوس بھی بڑا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک خاص بات جو ہوتی ہے اس فن کی، اس میں وحدت اور ہم آہنگی، اس کی طرف خاص توجہ دی جاتی ہے. یعنی افسانے کی جو روح ہے وہ وحدت اور ہم آہنگی میں ہے. 20ویں صدی کے آغاز سے قبل ہر زبان میں ان کے ایک طرح سے افسانے لکھے جانے لگے تھے. اور یہ خالص اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ انگریزی ادب کے ذریعے سے ہمیں اردو میں یہ صنف نظر آتی ہے. اور پورے جو انگریزی ادب کے اثرات تھے وہ پورے ہمیں اردو میں بھی نظر آتے ہیں. اب جیسے انگریزی میں ڈکنس، فرانسیسی میں بزاک، روسی میں ٹالستائی کے ہاں افسانے اسی قسم کے ملتے تھے. اب اس کے بعد جو اردو میں ایک پورا گروپ ہمیں نظر آتا ہے، رتن ناشر سار، عبدالحلیم شرر، ڈپٹی نذیر احمد، راشد الخیری، یہ سارے لوگ افسانے لکھ رہے تھے. لیکن فن کی بنیاد پر جب فنی حیثیت سے ہم افسانہ کا افسانوی صنف کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ترتیب اور جو ایک طرح سے باقاعدگی نظر آتی ہے وہ پریم چند سے شروع ہوتی ہے. اور 19ویں صدی کے ایک طرح سے آخری دہائیوں میں دنیا میں تبدیلی کی رفتار زیادہ تیز ہو رہی تھی. زندگی کے ایک طرح سے ہر موڑ پر طرح طرح کے مسائل تھے. انہی چیزوں کے نقوش ہمیں افسانے میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. اب آئیے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک طرح سے افسانے کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، یا کن کن چیزوں کا افسانے میں لحاظ رکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جب ہم افسانے کے متعلق کہتے ہیں تو اس میں اختصار، شارٹ کٹ ہونا چاہیے. یعنی ایک بیٹھک میں قاری بیٹھے اور وہ جو ہے وہ اس کہانی کو پڑھ لے، وہ افسانے کی 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹے کے اندر وہ پورا جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ صرف اس کے لیے ضروری ہے. اجمال، اختصار. دوسری چیز اس میں وحدت، یعنی ایک تاثر، وحدت تاثر، وحدت خیال. ایک مرکزی خیال ہوگا اور ایک وحدت یعنی ایک وحدت خیال ہوگا، ایک موضوع ہوگا. بالکل ناول کی طرح مختصر افسانے میں بھی ایسے وہی سارے اس کے جو ہے اجزاء ہوتے ہیں، وہی سارے پارٹس ہوتے ہیں. اس میں بھی پلاٹ ہوتا ہے، افسانے میں کردار ہوں گے، نقطہ نظر ہوگا، انداز و اسلوب کیا ہے، یہ ساری چیزیں. تو مختصر لفظوں میں ہم افسانے کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ مختصر افسانہ ان کہانیوں سے بالکل مختلف اور امتیازی صنف ہے جس سے ہم کہانی ہونے کے علاوہ مختصر بھی ہوتی ہے. اور یہ کہانی ایک فنی، واضح فنی صورت ہے. دوسری چیز اس کی اختصار، ایجاز، جدت، تخیل کی چاشنی، یہ ساری اس کی امتیازی خصوصیات ہیں. گویا کہ مختصر افسانے کی امتیازی خصوصیات میں ایجاز و اختصار، یعنی شارٹ ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، جدت ہونے یعنی نیاپن ہونا چاہیے تھا، فنی حسن ہونا چاہیے، تخیل یعنی کیوریاسٹی کی جو ہے لذت ہونی چاہیے، چاشنی ہونی چاہیے. تو یہ ایک طرح سے افسانے کی فنی خصوصیات میں ایجاز و اختصار، جدت، فنی حسن، تخیل کی چاشنی، یہ 4-5 چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اسی طرح وقار عظیم نے اپنی کتاب فن افسانہ نگاری میں لکھا ہے
کی اردو افسانہ مختصر کہانیوں کا باہمی فرق بیان کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا ہے ایک انگریز رائٹر ریڈ کلف کی، جس نے لکھا کہ مختصر افسانہ سیدھی سادی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی فنی تخلیق ہے جس میں فنکار کے ارادے اور حکمت عملی کو دخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایچ جی ویلز نے مختصر افسانے کی تعریف میں لکھا ہے کہ ایسے قصے جسے آدھے گھنٹے میں پڑھا جا سکے۔ اسی طرح چیخوف کا خیال ہے کہ مختصر افسانے کا امتیاز یہ ہے کہ نہ اس کا واضح آغاز ہوتا ہے اور نہ اس کا واضح انجام۔ تو ایک طرح سے مغربی ناقدین اور تخلیق کاروں نے اپنے اپنے ڈھنگ سے مختصر افسانے کی تعریف کی۔ وقار عظیم نے ان تمام مغربی ماہرین پر ایک طرح سے غور و فکر کے بعد جو اس کا نچوڑ انہوں نے بیان کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے، یعنی ایک طرح سے اس کا جو تجزیہ انہوں نے کیا ہے کہ مختصر افسانہ نثر کی ایک بیانیہ تحریر یا تخلیق ہے جو ایک واحد ڈرامائی واقعے کو ابھارتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مختصر افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش نمایاں کیے جاتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، نمبر 3، مختصر افسانے میں واقعات کی تفصیل اتنے اختصار اور ایجاز کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے کا ذہن اس کا ایک واحد اثر قبول کرے، ایک اکیلا ون تھاٹ۔ اس کے علاوہ ان باتوں کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا کہ مختصر افسانہ ایسا ہونا چاہیے کہ اسے آدھا گھنٹہ میں پڑھا جا سکے۔ مختصر افسانے میں کوئی واضح آغاز اور انجام نہیں ہوتا۔ تو ہم نے مختصر افسانے کے فن پہ گفتگو کی، مختصر افسانے کی تعریف بیان کی۔ اب اس کے بعد ہم مختصر افسانے کی تاریخ پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ جب ہم مختصر افسانے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ افسانہ ایک طرح سے زندگی کا ایک ادبی عکس ہے، ایک ادبی یعنی لٹریچر ریفلیکشن جسے ہم بولتے ہیں، ادبی عکس ہے، اور اردو میں اس کی عمر تقریباً 125 برس ہے۔ اسی طرح سے دوسری کئی اصناف کی طرح اردو افسانہ بھی مغربی ادب سے ایک طرح سے ہمارے یہاں رائج ہوا، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے یہاں بھی کہانیاں اور حکایتیں اور چھوٹے چھوٹے قصے اور اس طرح سے داستانوں کا رواج تھا، لیکن افسانے کا فن خالص طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مغرب کی دین ہے، لیکن اس کے نقوش اور اس کی جھلک ہمیں داستانوں میں الگ الگ حصوں میں نظر آتی۔ فسانے آزاد کو جب ہم الگ الگ ٹکڑوں میں بانٹیں تو وہاں بھی ہمیں افسانہ کی پوری تعریف ہمیں وہاں بھی نظر آئے گی۔ اسی طرح مختصر افسانہ لکھنے کا ایک طرح سے رواج 19ویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور 20ویں صدی کے ابتدائی دور تک رہتا ہے۔ اب اس دور میں دو اہم لوگ لکھتے ہیں، ایک طرف سجاد حیدر یلدرم اور دوسری طرف پریم چند، اور دونوں کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے، اور دونوں کے افسانے لکھنے کا ایک طرح سے ابتدا کم و بیش ایک ہی زمانے میں ہوتا ہے۔ پریم چند کا پہلا افسانہ انمول رتن اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ اسی طرح سے پریم چند نے جب سوز وطن لکھی 1908 میں، تو سوز وطن پہ ایک طرح سے بین لگا دیا تھا گورنمنٹ نے، برٹش گورنمنٹ نے، اور اس مجموعے کو جلا دیا تھا۔ تو ایک طرح سے وہ ایک چنگاری تھی، ایک سماج میں جو بیداری کا ایک اہم ذریعہ تھا۔
جس کو فوراً انگریزوں نے اس پہ بین لگا دی. تو جو افسانہ ان کا افسانوی مجموعہ پریم چند کا تھا سوز وطن 1908 میں، اس کو ترنت اس پہ بین لگا دیا گیا، اور اس طرح سے افسانے کی شروعات ہوتی ہے. پریم چند کے ہاں جو بنیادی ان کا جو تصور تھا، حب الوطنی، ملک سے محبت، وطن سے محبت، اور آزادی کا ایک طرح سے کہ جد و جہد کی تصویر کشی، چونکہ اس وقت آزادی کا مومنٹ اپنے پورے عروج پہ تھا. تو وہ ساری جھلک ہمیں ان کے افسانوں میں اور ان کے جو ہے دوسری تحریروں میں نظر آتی ہے. جبکہ یلدرم نے جو جن موضوعات کو چھوا یا جن موضوعات پہ انہوں نے قلم اٹھایا، وہ سماج میں عورتوں کے مقام اور ان کی محبت اور ان کے مسائل کو، ان کے موضوعات الگ تھے، پریم چند کے موضوعات الگ تھے. اسی طرح سے ان کا جو ایک طرح سے یلدرم کا جو مجموعہ تھا، ان کا خیالستان افسانوی مجموعہ تھا، ہندوستان میں ہندوستانی سماج میں قدامت پرستی اور بدحالی کی وجہ سے عورت اور مرد کے درمیان ایک طرح سے جو خلیج حائل تھی، اس پر انہوں نے قلم اٹھایا. اس کے برخلاف پریم چند ہندوستانی سماج کو ایک مخصوص حالات میں دیکھتے ہیں. دونوں کا نقطہ نظر الگ الگ تھا، اور دونوں ایک ساتھ تقریباً چل رہے تھے. پریم چند نے حقیقت پسندی اور یلدرم نے رومانیت کو اپنایا. نیاز فتح پوری یلدرم کے ساتھ ان کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں. اسی طرح سے افسانہ نویسی کا ارتقائی اور تعمیری دور 1905 سے شروع ہوتا ہے اور 1930 تک چلتا ہے. چونکہ یہ ایسا دور تھا جب آزادی کا مومنٹ اپنے پورے عروج پہ تھا، سیاسی آزادی، سماجی آزادی کا مطالبہ لوگ کر رہے تھے، مذہب پرستی سے بھی آزاد ہونا چاہتے تھے. تو دو گروپ اس وقت نظر آتے ہیں، مجنو گورکھپوری، نیاز فتح پوری، یلدرم. یہ لوگ رومانیت کے ساتھ ہیں. ان کے علاوہ حقیقت نگاری اور سماجی حقیقت کی عکاسی، انقلاب کی لہر ہمیں پریم چند کے یہاں نظر آتی. اسی طرح سے اس وقت بہت سے ترجمے ہوئے دوسری زبانوں سے. ان مترجمین میں محمد مجیب، منصور احمد، خواجہ منظور، عبد القادر سروری وغیرہ اہم نام. تو دوسری پریم چند کی حقیقت نگاری، پہلی چیز ہندوستان کے سماجی و معاشی بدحالی، دوسری طرف پریم چند کی حقیقت نگاری، تیسری طرف بے باک رومانوی اور تخلیقی ادبی انداز نظر، اور چوتھی چیز ہندوستان کی سیاسی جدوجہد. یعنی چار چیزیں ایک ساتھ نظر آتی. تیسری طرف بے باک اور رومانوی اور تخلیقی انداز ادبی نظر، چوتھی چیز ہندوستان کی سیاسی جدوجہد. تو چار چیزیں ہمیں افسانوں میں، چار ٹرینڈ نظر آتے ہیں، اور یہ سب کہیں نہ کہیں مغربی اثرات تھے. اسی طرح سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک بھی اس وقت مغربی افسانہ نویسی ایک طرح سے فن افسانہ نویسی کا فنی لوازم تھا، لوازمات کے اثرات تھے. انگارے افسانہ نگاری کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے اور حیرت انگیز کارنامہ انجام دیتا ہے. سوشلزم کا تصور پیش کرتا ہے. اسی طرح سے تحلیل نفسی اور جنسی زندگی پر کھل کر لوگ اظہار خیال کرتے ہیں. تو ایک پوری کھیپ نظر آتی ہے افسانہ پریم چند کے بعد. اس طرح سے 1936 افسانوی دنیا میں ایک تاریخی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے. اردو افسانے کے حوالے سے 1936 ایک تاریخی موڑ کی حیثیت رکھتا ہے.
یہ مڑ ترقی پسند تحریک کی شکل میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے، اور اس کے اثرات ہمیں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کے لکھنے والوں کی پوری کھیپ سامنے آتی ہے، جن میں سعادت حسن منٹو، کرش چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، اپیندر ناتھ اشک، حیات اللہ انصاری، اختر حسین رائے پوری، خواجہ احمد عباس جیسے لوگ خاص طور پہ قابل ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ خالص ترقی پسند تھے، اور یہ لوگ خیال پرستی اور رومانیت کی منزل سے ایک طرح سے ترقی پسندی کی طرف آتے ہیں۔ کرش چندر کے نظارے طلسم خیال کو پڑھیں تو دو الگ الگ کیشن نظر آئیں گے۔ ایک طرف ترقی پسندوں کے ہاں جنسی موضوعات اور جنس محض جنس کی حیثیت نہیں بلکہ سماج کی ایک حقیقت کی حیثیت سے سامنے نظر آتے ہیں، جو پورے سماجی نظام کو درہم برہم کرتی اور توازن بگاڑ دیتی۔ دوسری طرف ایک اہم سماجی مسئلہ بن جاتی۔ تو اس دور میں، اس عہد میں جو افسانے لکھے جاتے ہیں مختلف موضوعات، ان میں ایک تنوع ملتا ہے، ان میں ایک ہم آہنگی ملتی ہے، ان میں ایک توسیع ملتی ہے، مختلف موضوعات، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ۔ جنس کے علاوہ سیاسی جدوجہد، مزدور تحریک کے موضوعات پہ لوگ لکھتے ہیں، سماجی نابرابری، ناانصافی، ظلم اور جبر کے خلاف اس دور کے اہم افسانہ نگاروں کے موضوعات ہوتے ہیں۔ بھوک، افلاس، غریبی اور جنگ سے نفرت، یہ ترقی پسندوں کے خالص موضوعات۔ 1936 سے 1947 کے درمیان جن افسانہ نگاروں نے افسانے کے فن میں ایک اہم نمایاں کردار ادا کیا، ان میں علی عباس حسینی ہیں، کوثر چاند پوری ہیں، راجندر سنگھ بیدی، کرش چندر، سعادت حسن منٹو، رشید جہاں، حیات اللہ انصاری، اپیندر ناتھ اشک، عصمت چغتائی، ایک پوری جمع غفیر ہے۔ ہنس راج رہبر، ابراہیم جلیس، حاجرہ مسور، خدیجہ مستور، رضیہ سجاد ظہیر، بلونت سنگھ، انتظار حسین، شوکت صدیقی، دیویندر ستیارتھی، امن ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس جیسے بڑے بڑے افسانہ نگار نظر آتے ہیں۔ لیکن شہرت اور اہمیت کے لحاظ سے کرش چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، یہ 4-5 بہت بڑے نام ہیں پریم چند کے بعد، اور انہی کی روایت کو، پریم چند کی روایت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے فکر اور فن، موضوع اور مواد، یہ سب کہیں نہ کہیں ایک طرح سے پریم چند کے ہی موضوعات کو، ان کے جو ہے اسلوب کو اپناتے ہیں اور ان میں ایک طرح سے توسیع پیدا کرتے ہیں۔ تو کرش چندر بدلتی ہوئی ہندوستانی زندگی کے ساتھ رومانیت اور حقیقت کی طرف آتے ہیں، رومانیت سے حقیقت کی طرف آتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں پریم چند سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان کے موضوعات میں انداتا، ٹوٹے ہوئے تارے، ان کے افسانے بالکنی، انداتا، ٹوٹے ہوئے تارے، زندگی کے موڑ پر، 3 گنڈے جیسے افسانے لکھ کر اردو افسانہ نگاری میں ایک بڑا نام پیدا کیا۔ راجندر سنگھ بیدی نے بہت کم لکھا لیکن بہت اہم افسانہ، دانو دام، گرہن جیسے افسانے لکھے۔ گرم کوٹ، 10 منٹ بارش میں، ایسے ہی سعادت حسن منٹو ایک بہت بڑا نام افسانہ نگاری کی دنیا کا، جس نے سماجی حقیقت کو سامنے لایا۔ حالانکہ ان کے کئی افسانوں پہ بین لگ گیا، فحش نگاری کا ان پہ الزام لگا، یہاں تک کہ ان کو جیل بھی جانا پڑا، لیکن اس کو پڑھ کر کے روکتے کھڑے ہو جائیں۔ وہ سماج کی حقیقت کو بیدار کر رہے ہیں، سماج میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں، سماجی حقیقت نگاری کو عکاسی کر رہے ہیں۔ عصمت چغتائی بے باک افسانے نگاروں میں متوسط مسلم گھرانوں کے مسائل کو، مسلم لڑکیوں کے مسائل کو وہ بیان کرتی ہیں اپنے افسانوں میں۔
حیات اللہ انصاری نے زندگی کی نبض پر ہاتھ رکھ کر لکھا. تو یہ ملک کی اس وقت ملک آزاد ہوتا ہے، تقسیم ہند جیسے واقعات پیش آتے ہیں، اس سے متاثر ہو کر کے تقسیم وطن کا جو واقعہ پیش آتا ہے، ہندوستان اور پاکستان کا جب بٹوارا ہوتا ہے، اس سے متاثر ہو کر کے افسانہ لکھنے لگتے ہیں. اور ایک بڑی تعداد جو اس لوگ لکھتے ہیں، یعنی 1947 میں جو واقعہ پیش آتا ہے تقسیم کا، اس میں جو حادثات ہوتے ہیں، جو فسادات ہوتے ہیں، ہندو اور مسلمان اور ایک طرح سے فرقہ وارانہ منافرت کی ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے. تو ایسے اس وقت جو فسادات ہوئی، جو ایک طرح سے ہندوستان اور پاکستان کے ہجرت کے وقت جو ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، جس طرح کے ظلم و زیادتی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے، لوگوں کو ٹرینوں میں کاٹ دیا جاتا ہے، ہندو اور مسلمان کے نام پہ ان کو ایک دوسرے کو کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. ان سب مسائل کو کی عکاسی کی جاتی ہے. فسادات پہ بہت سے لوگوں نے افسانے لکھے. مثلا سعادت حسن منٹو تقسیم وطن کے موضوع پر خالی بوتلیں خالی ڈبے جیسے افسانوی مجموعہ ان کا سامنے آتا ہے. کرش چندر کے دل چھو جانے والے کئی افسانے ہیں. خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ کی لاجونتی اپنے دکھ مجھے دے دو جیسے لازوال افسانے لکھے جاتے ہیں. عصمت چغتائی کا چوتھی کا جوڑا، ننھی کی نانی، حیات اللہ انصاری کا افسانہ شکر گزار آنکھیں، آخری کوشش، اسی عہد کی پیداوار. اور اس زمانے میں پوری ایک نئی نسل پروان چڑھتی ہے جس کے فن میں ایک پختگی ہوتی ہے. اس میں غلام احمد عباس، امن ندیم قاسمی، شوکت صدیقی، حاجرہ مستور، خدیجہ مسرور، ہنس راج رہبر، بلونت سنگھ، انتظار حسین، قرۃ العین حیدر وغیرہ اہم نام ہے. اس کے پیچھے بھی ایک صف ہے جس میں رام لال، جیلانی بانو، قاضی عبدالستار، اقبال مجید، پریم ناتھ، غیاث احمد گدی، رتن سنگھ جیسے افسانہ نگار کی ایک کھیپ آتی. تو ملک کی تقسیم نے ایک طرح سے ذہن اور ضمیر کو ایک طرح سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. آزادی تو آتی ہے لیکن اپنے ساتھ خوشیاں و مسرت لے کر نہیں، بلکہ غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے لوگوں پہ. شک و شبہات جیسے ماحول پیدا ہو جاتا ہے، نفسیاتی الجھنوں میں ہو جاتی ہے. تو یہ موضوعات بھی ہمیں افسانوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں. افسانہ نگاروں کی اس فہرست میں ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو احتجاج جبر کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف احتجاج، یہ چیزیں ہمیں افسانہ نگاروں کے نظر آتی ہیں. اب 1947 سے 1950-55 تک آنے کے بعد ترقی پسند ایک طرح سے کا زوال شروع ہو جاتا ہے. 1960 کے آس پاس اردو میں ایک نیا ٹرینڈ چلتا ہے، جدیدیت کا نعرہ بلند ہوتا ہے، جو اس وقت کے اہم رسالہ سوغات بنگلور سے نکلتا تھا، شب خون الہ آباد سے نکلتا تھا، تحریک، یہ 3 میگزین اردو کے تھے جو ایک طرح سے اس تحریک کو کے علمبردار ہوتے ہیں. جدیدیت کی تحریک چلتی. جدیدیت ہے کیا؟ جدیدیت دراصل اس دور کی ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ ترقی پسندی کے اگینسٹ میں، یعنی اس کے جو ہے خلاف ادیبوں کا ایک گروپ سامنے آتا ہے اور وہ ان موضوعات پہ اس طرح کا ٹرینڈ چلاتے ہیں. جدیدیت جیسی تحریک، اس کے روح رواں جس کو کہا جاتا ہے کہ جن میں اہم افسانہ نگار جدیدیت کے تحت انور سجاد، سریندر پرکاش، بلراج مینرا، جوگیندر پال، بلراج کومل،
یہ لوگ لکھتے ہیں تجریدی افسانے، علامتی افسانے. اور جدیدیت کا علمبردار کسے کہا جاتا ہے؟ جدیدیت کا علمبردار شمس الرحمن فاروقی جیسا بڑا نام آتا ہے سامنے. تو اس دور میں جو جدیدیت سے متاثر ہو کر کے جدید افسانہ نگاروں کی فہرست، ان میں انور سجاد، سریندر پرکاش جیسے لوگ آتے ہیں. اور یہ اردو میں ایک طرح سے جدیدیت کا آغاز ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پہ ہوتا ہے. ان کے موضوعات بھی بالکل الگ ہوتے ہیں. جدیدیت کا دراصل یہ تھا کہ ایک ادیب جو لکھ رہا ہے وہ اپنے لیے لکھ رہا ہے، اس کے اندر جو چیزیں بیت رہی ہیں، اس کا کہنا ہے کہ ہمیں معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی لینا دینا، ہم اپنے لیے لکھتے ہیں. اور ایک ادیب اس سے، عوام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو یہ ٹرینڈ ہمیں افسانے میں نظر آتی ہے. تجریدی افسانے، علامتی افسانے، جو ہر آدمی جس کو پڑھ کر کے نہیں سمجھ سکتا. تو اس طرح کی ٹرینڈ چلتی. 1960 کے بعد ایک لمبی فہرست آتی جو اس سے متاثر ہو کر کے لکھی جاتی ہے. جیسے انور سجاد نے لکھا چوراہا، سونے کی تلاش. جوگیندر پال نے لکھا سانس، سمندر. اس طرح کے افسانے. اسی طرح سے 1960 کے بعد یعنی 70-80 کے دشک سے ایک افسانہ نگاری ایک نئی کروٹ لیتی ہے. اور اس دور میں بھی اہم افسانہ نگار پیدا ہوتے ہیں جو نہ ترقی پسندی اور نہ جدیدیت بلکہ اپنی ایک الگ راہ نکالتے ہیں. جن کے ہاں ترقی پسندی بھی ہے تو جدیدیت بھی ہے، یعنی دونوں کو سے ہٹ کر کے اپنی الگ راہ نکالتے ہیں. اور وہی ٹرینڈ 1980 سے لے کر کے آج تک چلتا آ رہا. تو اس طرح سے ہم نے ایک مختصر تاریخ بیان کی. پہلے ہم نے مختصر افسانے کے فن پہ گفتگو کی، مختصر افسانے کی اس کے جو ہے تعریف بیان کی، پھر اس کے آغاز و ارتقاء پہ روشنی ڈالی. اب اس کے بعد ہم افسانے کی اجزائے ترکیبی، افسانے کے جو اجزائے ترکیبی ہے ان میں پلاٹ ہوتا ہے. نمبر 1 پلاٹ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، ابتدا، کلائمیکس، اختتام، فضا اور ماحول. یہ سارے ایک طرح سے افسانے کے اجزائے ترکیبی. اب افسانے میں پلاٹ، بغیر پلاٹ کے بھی کہانیاں لکھی گئیں، بغیر کردار کے بھی افسانے لکھے گئے. تو پلاٹ کہنے کے ایک طرح سے ہم پلاٹ کی اگر تعریف کریں تو ہم اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پلاٹ کہانی کی ترتیب کا نام ہے جس کے بغیر افسانے میں افسانویت نہیں رہتی. افسانے میں کہانی کا عنصر ہونا بھی لازمی ہے اور اس کا احساس ہی افسانے میں پلاٹ کا وجود قائم کرتا ہے. ایک ارتقائی کرداروں کے ارتقائی سفر کو بھی ہم پلاٹ ہی کے ذریعے پہچان پاتے ہیں. کسی معمولی واقعے کو پلاٹ کی صورت میں ہی بیان کیا جاتا ہے. پلاٹ میں وحدت اور تسلسل ایک بنیادی چیز ہے. اسی طرح سے مشہور افسانہ نگار ناقد مجنوں گورکھپوری لکھتے ہیں کہ کسی افسانے میں سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہن کو اپنی طرف منتقل کرتی ہے وہ چند واقعات ہوتے ہیں جن پر افسانے کی بنیاد ہوتی ہے، اور انہی واقعات کی ترتیب کو ماجرا یا پلاٹ کہتے ہیں. پلاٹ کی ایک تعریف وقار عظیم اپنے ان الفاظ میں کرتے ہیں: افسانہ حیات انسانی کے مختلف پہلوؤں، ان کے اثرات، ان کی بلندی و پستی، ان کی تبدیلی، ان کے جمود و تحریک اور اس قسم کے دوسری چیزوں کا ایک ادبی اور فنی عکس. پلاٹ ان واقعات یا تاثرات کو ایک فنی ترتیب دیتا ہے
اب جب واقعات کی ترتیب ہو جاتی ہے، ان میں حرکت پیدا کرنے کے لیے کرداروں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے پلاٹ کے ساتھ ساتھ کردار بھی ایک افسانے کا اہم جز مانا جاتا ہے۔ اور مختصر افسانے میں کردار کی خصوصیات پر جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو اس سے پتہ ہوتا ہے کہ کردار نگاری کا مقصد اپنے بنیادی خیال کی وضاحت ہے۔ افسانہ نگاری میں کردار کی کوئی باقاعدہ طور پہ تو کردار کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے بے بنیاد کردار ہوتے۔ مثلا منٹو کا موزیل، ممتاز مفتی کا، کہ بیشتر افسانے اس کے بہت اچھے نمونے۔ تو افسانہ نگاری میں ایک طرح سے کردار نگاری کو رائج کرنے کا سہرا ہم پریم چند کے سر دے سکتے ہیں، یا پریم چند نے ایک طرح سے افسانہ نگاری میں کردار کو شامل کیا۔ تو پلاٹ اور کردار مختصر افسانے میں اپنی اپنی جگہ پہ ایک ایک حیثیت رکھتی ہیں، اور دونوں ایک طرح سے اپنی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے مرکزی خیال بھی مختصر افسانے کا ایک اہم جز ہے، یعنی پلاٹ اور کردار کسی بنیادی نقطۂ نظر کے گرد گھومتے ہیں، اور مختصر افسانے کے فنکار کا ایک طرح سے نقطۂ نظر ہی پلاٹ اور کردار کی عمارت تیار کرتا ہے۔ تو اس طرح سے مختصر افسانے میں فن میں نقطۂ نظر کی بڑی اہمیت ہے، اور جسے اس افسانے کا موضوع بھی کہتے ہیں۔ اور موضوع کے مقابلے میں پلاٹ اور کردار کی اہمیت ایک طرح سے ضمنی ہوتی، الگ چھوٹی ہوتی۔ مختصر افسانے میں موضوع پر بحث نہیں ہوتی اور نہ تفصیل ہوتی ہے، صرف جگہ جگہ اشارے کیے جاتے ہیں، اور ان اشاروں کا سلسلہ ایک طرح سے شروع سے آخر تک جاری رہتا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مختصر افسانہ کچھ نہ کہنے کے باوجود بہت کچھ کہہ دیتا ہے، اور اس سے دلچسپی رکھنے والے سب کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ تو مختصر افسانے میں پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، اسی طرح سے فضا اور ماحول بھی مختصر افسانے کا ایک اہم جز ہے، کیونکہ اس میں بیانیہ انداز اختیار کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن بنیادی طور پر اسی کو سامنے رکھ کر کے اس افسانے کی تخلیق کی جاتی ہے، اور کوئی پس منظر اس کا ضرور ہوتا ہے، اور اسی کے سہارے افسانے میں ایک طرح سے فضا اور ماحول کے نقوش ابھرتے ہیں۔ چونکہ اس میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی، اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی ہے، تو اس کے لیے فضا اور ماحول کی تصویر کشی کی جاتی ہے، اور وہ بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور پڑھنے والے کا ایک طرح سے ذہن اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو مختصر افسانے میں فضا اور ماحول کی بذات خود کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ صرف اور صرف احساس اور تاثر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، فضا اور ماحول، ان تمام اجزاء کی اہمیت مختصر افسانے کے فن میں اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ اب انداز بیان، طرز ادا، چونکہ ادب کے ہر صنف میں اسلوب، اسٹائل، انداز بیان کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کی نمایاں حیثیت ہوتی ہے، لیکن مختصر افسانے کے فن میں ایک طرح سے ابلاغ، اظہار و ابلاغ کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں گویا کہ مختصر افسانے کا فن، اسلوب، اسٹائل، جو لکھنے کا انداز ہے، یا جو الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ بہت ہی چنندہ ہوتے ہیں۔ جس طرح شاعری میں ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو موتی کی طرح پرویا جاتا ہے، اسی طرح سے افسانوں میں بھی وہی عکس ہمیں نظر آتا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ تمام عناصر ایک طرح سے بنیادی خصوصیات مختصر افسانے کے فن کو تشکیل دینے میں یا اس کے مخصوص حیت کو رائج کرنے میں اہم رول ادا کرتے ہیں. اور اسی نئے روپ کو سے افسانے میں ایک انفرادیت پیدا ہوتی ہے، ایک انفرادیت پیدا ہوتی ہے. تو مختصر افسانے کی ایک سب سے اہم چیز ہے وحدت تاثر. ایک تاثر، کوئی بھی افسانہ اپنا ایک تاثر پیش کرتا ہے، اور اس تاثر کی وحدت مختصر افسانے کے فن میں ایک طرح سے اشاروں اور کنایوں میں ہوتی، رمزیت ہوتی. یعنی ابتدا سے لے کر آخر تک ایک انداز ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اس کا آغاز کسی ایسے واقعے سے ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، یعنی زندگی کے حقیقی چیزوں سے اس کا لینا دینا ہے، لیکن وہ زندگی کے ہر چیز پر وہ روشنی، واضح روشنی نہیں دیتا، اشاروں کنایوں میں بات کرتا ہے. اور وہ اشاروں کنایوں میں ایک طرح سے ایک سوچ، قاری جب وہ افسانہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک کیوریاسٹی پیدا ہوتی ہے، ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، جو افسانے کی سب سے اہم خصوصیات ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ جو ہے اس کے جو ہے اجزائے ترکیبی کیا ہیں. اب سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ مختصر افسانے کی تعریف کیا ہے، اس کے بعد ہم نے مختصر افسانوں کے اہم خصوصیات کیا تھے، یا اس کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے ہوتا ہے، ان باتوں پر روشنی ڈالی. تو مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانے کی اجزائے ترکیبی پلاٹ، نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2 اختصار، نمبر 3 کردار، نمبر 4 مرکزی خیال، نمبر 5 فضا اور ماحول، نمبر 6 نقطۂ نظر. تو یہ پلاٹ ایک طرح سے اجزائے ترکیبی ہو گئی. اب پریم چند، بڑے افسانہ نگاروں کے پریم چند، کرش چندر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، یہ ترقی پسندوں کے بڑے افسانہ نگار تھے. پریم چند کا بہت مشہور افسانہ بڑے گھر کی بیٹی، عیدگاہ، نمک کا دروغہ، کفن، یہ ان کے شاہکار افسانے کہے جاتے ہیں. اسی طرح سے کرش چندر کا انداتا، مہالکشمی کا پل، کالو بھنگی، سعادت حسن منٹو کا ہتک، نیا قانون، توبہ ٹیک سنگھ، بو جیسے افسانے، عصمت چغتائی چوتھی کا جوڑا، ننھی کی نانی جیسے مشہور افسانے، راجندر سنگھ بیدی اپنے دکھ مجھے دے دو. اس طرح سے ترقی پسندوں کی ایک پوری کھیپ ہمیں افسانہ نگاری کی دنیا میں نظر آتی ہے. ترقی پسندوں کے افسانہ نگاری کے اہم خصوصیات میں سماجی استحصال کے خلاف احتجاج، حقیقت نگاری ہوتی ہے، سیاسی جد و جہد، مزدور تحریک اور اس کے اثرات، سوشلزم، جنسی موضوعات کا برملا اظہار، یہ ساری چیزیں. چونکہ ترقی پسند کے ایک اہم حصہ جو تھا وہ سوشلزم تھا. کارل مارکس کے نظریات کو فالو کرتے تھے. مارکسی نظریہ ایک اس کا بنیادی حصہ تھا. تو تقسیم وطن کے بعد 1947 کے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں. اس کے بعد سماج میں ایک طرح سے شک و شبہات کی فضا بنتی ہے. اس کے بعد ایک طرح سے جدیدیت کا دور شروع ہوتا ہے. اب ہم چوتھی اکائی جو ہمارا ہے ڈرامہ، اردو میں ڈرامے کی کیا روایت ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں، ڈرامے کی قسمیں کون کون سی ہیں، ڈرامے کا آغاز و ارتقاء کب ہوا، ان باتوں کی طرف آتے ہیں. اکائی نمبر 4. تو سب سے پہلے ہم اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ڈرامہ
کیا ہے. تو ڈرامہ نہ صرف مکالمے میں لکھی تحریر کا نام ہے، نہ محض واقعات و کردار کے مجموعے کو ڈرامہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ اسے جب تک پیش نہ کر دیا جائے وہ مکمل نہیں ہوتا. اور ڈرامے کی روایت اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود انسان، یعنی زمانے قدیم سے انسان سوچتا سمجھتا و محسوس کرتا تھا، مختلف قسم کے تجربات سے گزرتا تھا. ان احساسات اور جذبات کے اظہار کے صرف دو ذرائع تھے، ایک آواز اور دوسرے حرکات و سکنات. اور یہی چیزیں ہمیں ڈرامے کے اظہار کی بنیادی چیزیں ہیں. اسی لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ جب انسان غاروں اور جنگلوں میں رہتا تھا، جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا، تو اس کا واسطہ درندوں سے پڑتا رہا ہوگا. اب ان پر فتح پانے کے لیے کبھی شدید زخمی ہوتا ہوگا تو کبھی اسے اپنے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں شروع سے لے کے، یعنی جنگلوں میں جب گھومتا پھرتا تھا انسان تو اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے. تو یہ ایک طرح سے یہ تہذیب و تمدن کا ایک طرح سے حصہ رہا ہے، اور ہماری زندگی اور ہماری تہذیب کے ساتھ یہ فن بھی ارتقاء کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہا. اب سب سے پہلے ہم ڈرامے کے فن اور اس کی تعریف، ڈرامے کی تعریف کیا ہے. تو ڈرامہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھائی ہوئی چیز. ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کر کے دکھائی ہوئی چیز. ڈرامہ اس یونانی لفظ سے ایک طرح سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے میں کرتا ہوں، یا جس کا اطلاق کی ہوئی چیز پر ہوتا ہے. ایک عام زبان میں جب ہم ڈرامے کی تعریف کرتے ہیں یا اس کی تعریف پیش کرتے ہیں تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو عملاً پیش کرنے کا نام ڈرامہ کہلاتا ہے. کسی قصے یا واقعے کو کرداروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو عملاً پیش کرنے کو ڈرامہ کہتے ہیں. اب ان تمام تعریفات میں عمل پر بہت زور دیا جاتا ہے، جبکہ ڈرامہ ناول اور افسانے کی طرح وہ بھی صرف تحریر تک ہی محدود نہیں تھا، صرف لکھنے پڑھنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کا لازمی رشتہ اسٹیج سے، یعنی پیش کرنا جب تک ہم اس کو پرفارم نہیں کریں گے. تو افسانہ اور ناول کا تعلق ادب سے صرف اس کا رشتہ جو ہے لکھنے اور پڑھنے تک تھا، لیکن اردو میں ڈرامہ کا لازمی رشتہ جو ہے اسٹیج سے ہے، اور یہ مکمل اسی وقت ہوتا ہے جب اسے اداکاروں کے ذریعے اسٹیج پر عملاً پیش کر دیا جاتا ہے. تو گویا کی ڈرامے کی تحریری شکل یعنی اسکرپٹ کی اہمیت ایک طرح سے نقشے کی سی ہوتی ہے. یعنی جیسے ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انجینئر سے اس کا نقشہ بنواتے ہیں، تو گویا نقشے میں وہ تمام تفصیلات موجود ہوتی ہیں، جبکہ عمارت کی تکمیل یعنی بلڈنگ ابھی کھڑی بھی نہیں ہوئی، لیکن ہمیں بلڈنگ کی پوری تصویر ہمیں اس میں نظر آتی ہے اسکرپٹ میں. اسی طرح اسکرپٹ تیار ہوتا ہے ڈرامے کا، بغیر اسکرپٹ کے ڈرامہ مکمل نہیں مانا جاتا. جس طرح سے عمارت کی تکمیل کے لیے ہمیں نقشے کے بعد اینٹ، پتھر، سیمنٹ، لوہا، لکڑی اور مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے ڈرامے کی تکمیل کے لیے اس میں اداکار ہونا چاہیے، تماشائی ہونا چاہیے، اسٹیج، آواز، روشنی، موسیقی، لباس و زیبائش، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی. تو مختصر یہ کہ ڈرامے کی ایک طرح سے تکمیل
اس کی پیشکش کے بغیر ایک طرح سے ممکن نہیں. تو ڈرامے کی تعریف ہم نے اس طرح سے بیان کی. دوسری بات ڈرامے کی اجزاء ترکیبی. اب ارسطو کے مطابق ڈرامے کی اجزاء ترکیبی ایک طرح سے 6 ہیں. نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2 کردار، نمبر 3 مکالمہ، نمبر 4 زبان، نمبر 5 موسیقی، نمبر 6 آرائش. اب پلاٹ کسے کہتے ہیں؟ تو پلاٹ جب مختلف واقعات کو ایک فطری تسلسل اور ایک ربط وہنگ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو اسے ہم پلاٹ کہتے ہیں. پلاٹ میں اسباب و علل پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک انگریز فارسٹر کا کہنا ہے، ای ایم فارسٹر، کہانی اور پلاٹ کا فرق واضح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بادشاہ مر گیا اور رانی مر گئی، یہ کہانی یا واقعہ ہوا، لیکن اس بات کا اسباب و علل کا جب ہم سہارا لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بادشاہ مر گیا، اس کے غم میں رانی مر گئی. تو یہ صرف واقعہ کہانی نہیں رہا بلکہ ایک پلاٹ بن گیا. یعنی اسباب و علل، وجہ اور اس کے کیا فیکٹرز تھے. اسی طرح سے وقت متعین، یعنی ایک ٹائم ڈیوریشن ہوتا ہے ڈرامے میں. تو اس طرح سے اس کے تراش خراش، اس کی فنی مہارت ضروری ہوتی ہے. تو عام طور پہ پلاٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اکہرے اور دوسرا تہدار. اکہرے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے مختلف واقعات بیان کیے جائیں تو سب آپس میں مربوط ہوں، ان میں قریب قریب ایک ہی طرح کی رنگا رنگی ہو. اور تہدار پلاٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے متعلق مختلف واقعات بیان کیے جائیں تو ضروری نہیں کہ اس کا آپس میں ربط ہو، لیکن پیشکش کے لحاظ سے اکہرا اور سادہ پلاٹ زیادہ موزوں ہوتا ہے. اسی طرح سے پلاٹ میں تصادم ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد کردار ہے. پلاٹ کو پیش کرنے کے لیے کردار کی ضرورت پیش آتی ہے. ماحول، اپنی تعلیم، نفسیات، سماج، ثقافت، ہر چیز کو کرداروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے افعال، حرکات و سکنات، زندگی کی حقیقی عکاسی کو کرداروں کے ذریعے، بلکہ ایسے کردار زیادہ متحرک مانے جاتے ہیں جو زندہ کردار ہوتے ہیں. اسی طرح سے مکالمہ، ڈرامہ چونکہ اسٹیج پر دکھایا جاتا ہے اس لیے اس کے اکثر کردار چیزوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں. تو مکالمہ ایک اہم چیز ہے، یعنی ڈرامے میں مکالمہ بہت ہی اہم ہے. یعنی ڈرامے میں مکالمے کی زیادتی بھی مناسب نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ڈرامے میں کہنے سے زیادہ کرنا بہت اہم ہوتا ہے. مکالمہ حرکت و عمل اور قصے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتا ہے، اور کم سے کم الفاظ استعمال کیا جاتا ہے. الفاظ کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے اس میں. ڈرامے کی زبان کا ایک طرح سے انحصار اس کے موضوع پر ہوتا ہے. مثلا تاریخی یا نیم تاریخی موضوع پر مبنی ہے، کسی ہلکے پھلکے سماجی موضوع پر ہے. تو زبان کے تعین موضوع کے ساتھ ساتھ کردار کی مناسبت بھی ضروری ہوتا ہے. اب ڈرامہ کی اقسام. بنیادی طور پر ڈرامہ 2 قسم کے مانے جاتے ہیں. نمبر 1 ٹریجڈی یعنی المیہ، دوسرا کامیڈی یعنی تربیہ. ایک المیہ، دوسرا تربیہ. اب ٹریجڈی المیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مغرب میں، یورپ میں یہ ڈرامے کی سب سے اعلیٰ قسم کا تصور کیا جاتا ہے، ٹریجڈی. اور اس قدر مقبول ہوا کہ ڈرامے کا دوسرا نام ہی ٹریجڈی پڑ گیا.
ट्रेजेडी के बारे में कहा जाता है कि इसका प्लॉट गमंदो वाकयात पर मबनी होता है और इसमें बावकार और आला तबके के किरदार शामिल किए जाते हैं। नंबर 2, कॉमेडी यानी तरबिया, जिसको उर्दू में बोलते हैं। तरबिया को हमेशा दूसरे दर्जे का ड्रामा समझा गया। इसमें तफरीह और तबाह का काम लिया जाता है और ड्रामे की एक ऐसी किस्म है जिसमें प्लॉट व खुशी और मसरत पैदा करने के लिए वाकयात पेश किए जाते हैं। मुतवस्सित दर्जे के आम इंसान इसमें शामिल होते हैं और इसमें मिसाली किरदार पेश किए जाते हैं और बगैर मुबालगा आमेजी के तफरीही सामान फराहम किया जाता है। एक होता है मेलो ड्रामा। मेलो ड्रामा एक संजीदा ड्रामा माना है। इसमें गीतों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसी तरह से ड्रामे की 3 वहदतें बयान की गई: वहदत अमल, वहदत जमा, वहदत मका। वहदत अमल एक ऐसी वहदत जिसमें अरस्तु ने जोर दिया है और इस वहदत का तकाजा यह है कि एक मुकम्मल प्लॉट हो और इससे यह मतलब निकाला जा सकता है कि ड्रामे के प्लॉट में ऐसे वाकयात लाए जाएं जिनमें एक ही किस्म के जज्बात का इजहार हो। वहदत जमा से अमूमन ये मुराद ली जाती है कि ड्रामे में पेशकश में कितना वक्त सर्फ हो या ड्रामा कितनी देर का हुआ। अब आइए हम ड्रामे के आगाज और इर्तिका। ड्रामे की इब्तदा आमतौर पर कहा जाता है कि उर्दू में उस वक्त हुआ एक यानी इसकी रवायत एक बहुत ही मुस्तहकम रवायत रही है। देवी देवताओं के जमाने से ये चीज चली आ रही, बिलखुसूस ब्रह्मा स्वांग के जमाने में किस्म किस्म के स्वांग भरना, रक्स करना, मुख्तलिफ किस्म के रस्मों हरकतों अमल से पेश किया जाता था। तो उर्दू में सबसे पहले कहा जाता है कि नवाब वजीद अली शाह ने रक्स रास लीला के नाम से शुरू हुआ। तो बाकायदा मसूद हसन रिजवी ने लिखा कि उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद अली शाह का है जो 1854 में लिखा गया और ये 1852 में हालांकि मुकम्मल हुआ लेकिन 1854 में लिखा गया। तो 1853-54 में ये मंजर आम पे आया वाजिद अली शाह का और उस तरह से पूरी खेप नजर आती है हमें ड्रामा निगारों की। तो उर्दू में एक मुस्तहकम रिवायत हमें उर्दू ड्रामा निगारों की नजर आती है। तो सबसे पहले हमने बात की कि आज का जो हमारा मौजू था कि उर्दू अफसाना किसे कहते हैं, उर्दू अफसाने की तारीफ, उर्दू अफसाने के अक़साम, उसकी जो है आगाज़ व इर्तिका, उर्दू अफसाने का आगाज़ व इर्तिका, उसके अलावा उर्दू अफसाने में के अज्ज़ाए तरकीबी पे रोशनी डाली। उसके बाद चौथी इकाई उर्दू ड्रामे की तारीफ बयान की, ड्रामे के अक़साम, उसके बाद उर्दू में ड्रामे की रवायत किस तरह से हुई और सबसे पहले उर्दू में ड्रामा कब लिखा गया, इन सब बातों पर रोशनी डाली गई। पारसी थिएटर एक था वाजिद अली शाह के ज़माने में। इसी तरह से पारसी ड्रामा नसवान जी मेहरवान जी आराम, इस तरह से आगा हश्र तक एक लंबी फहरिस्त उर्दू ड्रामा निगारों की। आगा हश्र काश्मीरी उर्दू ड्रामा के एक तरह से बर्नाड शाह जिनको कहा जाता है और इनका पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत 1897 में लिखा गया। 23 साल तक इन्होंने ड्रामे लिखे। इनके मशहूर ड्रामों में असीर हिर्स, मारे आस्तीन, मुरीद शक, शहीद नाज जैसे अफसाने लिखे गए। इस तरह से ड्रामों की एक अच्छी खासी रिवायत हमारे यहाँ मौजूद है।